آج کل میرے بیان لوگ سن رہے ہیں نا، دوسری شادی، اس کے بعد جب ان کی حالت ہوتی ہے نا کرتے ہوئے کانپ رہے ہوتے ہیں. میں نے شاید پچھلے بیان میں بتایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور کیسے کانپ رہے تھے وہ. تو میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا آپ کی یہ کنڈیشن ہے، جو خاتون سے کر رہے تھے نا وہ بھی آئی ہوئی تھی، تو دوسری شادی کر رہے تھے، تو کسی کو اب پتہ نہیں چلے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے، اس لیے غیبت میں داخل نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، اس سے اس کا گہرا تعلق ہے. میں نکاح پڑھانے گیا تو وہ بیچاروں کی ہوائیاں نکل رہی ہیں. مجھے کہنے لگے کیا ہوگا دوسری کے بعد. میں نے کہا تو کرنے سے پہلے سوچنا ہے نا. نکاح نامہ تیار رکھا ہوا ہے، میں قاضی صاحب تشریف لا چکے ہیں، 2 ہفتے سے آپ نے ٹائم لیا ہوا ہے، دلہن بیٹھی ہوئی ہے، بیچاری طلاق یافتہ خاتون تھی، کوئی دلہن بیٹھی ہوئی ہے. اب آپ مشورہ لے رہے ہو. کہہ رہے نہیں میں تو مشورہ تو بہت پہلے سے لے رہا ہوں. اس خاتون نے بتایا 2 سال سے یہ بندہ فیصلہ کر ہی نہیں پا رہا ہے. بالآخر اس نے اب فیصلہ کیا تھا کہ جی مفتی طارق مسعود صاحب نکاح پڑھائیں گے، ہم سے ٹائم لیا. اب آ کے پھر یہ کہہ رہے کہ کیا ہوگا. ایسے موقع پہ میں پتہ ہے کیا کہتا ہوں، میں نے کہا تو بہت برا ہوگا، یہ ذہن میں رکھنا. میں اس لیے ان کو پکا کرتا ہوں کہ تھوڑی سی آزمائش آئی نا یہ دوسری کو چھوڑے گا، مجھے پتا ہے. پہلے طلاق یافتہ ہے، دوبارہ طلاق کا دھبا لگا دے گا. ان کی بات نہیں کر رہا، نارملی بات کر رہا ہوں. تو میں ڈرا دیتا ہوں. میں کبھی بھی دوسری آ رہا ہوں تو میں اپریشیٹ نہیں کرتا، میں یہ تو کہتا ہوں کام بہت اچھا کر رہے ہو. لیکن جب وہ پوچھتا ہے نا حالات کیا ہوں گے، میں بہت برے حالات ہوں گے. بھائی بہت برے ہوں گے، تیار رہو نا اس کے لیے. کیونکہ آپ اگر ذہنی طور پر ان حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، آپ احمقوں کی جنت میں اگر ہو. میں اس کو بتاتا کہ جب تو کرے گا نا دوسری، تیری پہلی کو پتا چلے گا، اتنا خوش ہوگی کہ میں بتا نہیں سکتا. اتنا خوش ہوگی، تیرے سالے آئیں گے مٹھائی کے ڈبے لے لے کے. کیا خیال ہے؟ اور کہیں گے یار پہلی دفعہ زندگی میں تو نے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے. اور تیرے سسر تجھے فون کریں گے بیٹا جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن بہرحال میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک. تو سب خوش ہوں گے. اور پھر ایک وہ رکھ لینا، کوئی شو رکھ لینا، کیا خیال ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ایک فنکشن رکھ لینا، ایک فنکشن رکھ لینا، تو خوشی منانا. اگر میں اس کو اپریشیٹ کرتا اس طریقے سے، بعد میں جب یہ نہیں ہوتا تو وہ فوراً طلاق دیتا. اور کیا کہتا ہے بھائی مجھے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. تو جتنا ہونا ہوتا ہے نا اس سے ڈبل کر کے بتا رہا ہوتا ہوں میں. اس سے کیا کر کے بتا رہا ہوتا ہوں؟ ڈبل. تو وہ صاحب نا اچھے پکے اچھے خاصے کھاتے پیتا خاندان کا آدمی تھا. تو ابھی بات ہے تھوڑے دن پہلے کی. تو میں نے کہا دیکھ بھائی یہ ہوگا یہ. میں نے کہا میں بتاتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوا تھا. ہمارے پسٹل نکل آئی تھی، ہمارے سسرال والوں نے بندوق نکال لی تھی کہ یہ جہاں ملے گا اس کو ماریں گے. کہہ رہے پھر کیا ہوا؟ تو میں نے کہا پھر یہ ہوا میں موسٹ وانٹیڈ بن گیا، گریبان کھلا ہوا تھا میرا، تو چھپتا پھر رہا تھا میں کہ مار نہ دیں کہیں. پھر جب 2-3 دن گزر گئے، میں نے کہا تھوڑا جوش ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، تو انہوں نے کہا چھوڑو دوسری کو یا پہلی کو، کسی کو بھی ایک کو چھوڑو. تو میں نے کہا میں نے ان سے بولا کہ بم سے اڑا دو، چھوڑوں گا نہیں میں ٹھیک ہے نا، قتلے کر دو، قیمہ بنا دو، بوری میں ڈال دو، یہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور بات کرو. میں نے کہا تیرے اندر ان سے تیرے نہیں، دل تو چاہ رہا تھا. میں نے کہا آپ کے اندر، کیونکہ ابھی سے تو طلاق سے بات اس کو سکھائی جائے نا، کیونکہ آگے سالوں سے یہی رسپانس، سالے یہ نہیں کہیں گے آپ جناب نے بہت غلط کر لیا، آپ جناب نے، وہ کہیں گے تو طلاق. میں نے کہا اس کو تو طلاق کا عادی بناؤ ابھی سے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں یہ سب کچھ ہوگا اور آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. آپ نے بولنا ہے ایسی کی تیسی، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. نہیں مارتا کوئی گولی یار. ابے اپنی بیٹی کو کیوں بیوہ کرے گا؟ وہ آدھا ادھر گیا ہے، آدھا ہے ابھی داماد، تو وہ آدھے کے چکر میں پورا داماد ہی غائب کر دے ایسا. اور لیکن پھر بھی احتیاط کر لو، اگر گولی وولی کا ہے تو 1-8 ہفتہ میں ٹھنڈا ہو جائے گا، تو بھاگ جاؤ وہاں سے. خطرہ ہوتا ہے بھاگ جاؤ یار. اور کیا. ایک صاحب کو میں نے مشورہ دیا ایسے ہی، وہ گولی لے کے بندوق لے کے سالے گھوم رہے تھے. میں نے کہا بھاگ جا. میں نے کہا 6 مہینے مارکیٹ سے شارٹ. تو وہ
تھوڑے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے, پھر وہ بولیں گے یار پہلے آدھا تو تھا, اب تو آدھے سے بھی گئے. گولی مارنے کے بعد بھی یہ خیال آئے گا, ان کو آئے گا کہ یار ہم تو بیٹی تو بیوہ ہو گئی, لیکن اب وہ زندہ نہیں کر سکیں گے تمہیں. تو بھاگ جاؤ, 6-7 مہینے سال کے بعد نہ ہوگا یہ کہ یار آ جا بھائی چھوڑ یار. ہوتا ہے یہ, ایسے بھی کیسز آئے ہیں, بھاگا تو کچھ دنوں کے بعد وہ نرم پڑ گئے, انہوں نے بولا یہ تو پورا ہی شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے. تو لیکن جذبات میں گولی مار دی نا, خیال تو ان کو بعد میں آئے گا کہ یار یہ ہو گیا, ہم یہ نہیں چاہتے تھے. مگر میں نے کہا اس غم کا آپ کو ذرا برابر فائدہ نہیں ہوگا, وہ روتے رہے ساری زندگی, آپ گئے.